روشن کے شوہر کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی۔ ایسے وقت میں روشن نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر بچوں کو لے کر مائکے چلی گئی اور مائکے میں بھی آئے دن اپنے بھائی بھابھی کے بیچ میں جھگڑا کروانے لگی، جس کی وجہ سے بھائی نے بھی اپنا ہنستا کھیلتا گھر کو اجاڑ دیا۔ ایک دن اس کے بھائی نے روشن اور اپنی ماں کی باتیں سن لیں تو وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب روشن کے گھر میں غریبی آ گئی اور پیٹ بھرنے کے لالے پڑ گئے تو اچانک اس کی ماں نے روشن سے کہا کہ اب تک تمہارا شوہر مر چکا ہوگا، تم جا کر اپنا گھر بیچ آؤ۔ جیسے ہی روشن اپنے شوہر کے گھر گئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا شوہر تو… کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کہانی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ روشن نے اپنے سے 14 سال بڑے آدمی سے شادی کی تھی، کیونکہ ریحان کا پریوار روشن کے پریوار سے زیادہ امیر تھا۔ ریحان کا جب رشتہ آیا انہی دنوں روشن کے بھی اور بھی رشتے آئے ہوئے تھے جو سبھی اچھے ہی پریواروں سے تھے، لیکن ریحان کی فیملی ان سارے رشتوں میں سب سے امیر فیملی تھی۔ بس لڑکے کی عمر زیادہ تھی، پر روشن کو اس بات پر کوئی دقت نہیں تھی۔ اس نے ریحان کے رشتے کو ہی زیادہ اہمیت دی تھی۔ پھر جاتے ہی مشکل سے 1 سال ہی روشن نے اپنی سسرال میں بتایا تھا۔ وہ اپنی ساس اور نند سے ہر وقت لڑتی رہتی تھی، ریحان سے رو رو کر یہ بتاتی کہ تمہاری ماں اور بہنوں کو میں پسند ہی نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت لڑتی رہتی ہے۔ ریحان کو کم عمر اور خوبصورت بیوی مل گئی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے زیادہ ہی نخرے اٹھاتا تھا۔ اس کی ماں جب بھی اس سے کہتی کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں لگاتی، تو ریحان یہ سن کر غصہ ہو جاتا تو روشن کا رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ جھوٹ اور مکاری اس لڑکی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ایسی باتیں کرتی جیسے کہ سارے جہان کا ظلم اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریحان ایک شریف اور سیدھا سادہ انسان تھا، اس لیے اس کی مکاریوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا، اور پھر اوپر سے کم عمر اور خوبصورت بیوی، اس لیے وہ بہت خوش تھا اور اسی کی بات پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ جھگڑا جب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو ریحان نے ایک الگ گھر خرید لیا اور روشن کو وہاں لے گیا۔ اس وقت تو روشن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ 1 سال ہی اس نے اپنی سسرال میں بتایا تھا اور اس کا شوہر اب اس کے قابو میں تھا۔ جس دن وہ اپنے گھر پہنچی اپنی ماں کو فون کر کے بڑی خوشی سے بتا رہی تھی، کہنے لگی، دیکھو ماں، میری عقل اور چالاکی کا ایک کمال، کیسے ریحان کو میں نے انگلیوں پر نچایا ہے۔ 1 سال کے اندر ہی وہ مجھے لے کر الگ ہو گیا۔ کہنے لگی، ہاں اچھا کیا تم نے کہ اسے اپنی مٹھی میں ہی رکھا، تو سیدھا رہتا ہے۔ پھر کہنے لگی، تمہاری بھابھی نے تو میری ناک میں دم کر رکھا ہے، اوپر سے تمہارے بھائی کو بھی دیکھو، جب سے شادی ہوئی ہے بیوی کے ہی نخرے اٹھاتا رہتا ہے، میں تو جیسے گھر میں ہوں ہی نہیں۔ یہ سن کر روشن اپنی ماں کی بے وقوفی پر ہنسنے لگی، کہنے لگی، شروع سے ہی اسے اپنے قابو میں رکھنا تھا نا، پر چنتا نہ کرو، میں آؤں گی نا تو دیکھو بھائی کو بھی دیکھ لوں گی اور اس کی بیوی کو بھی۔ انہی دنوں روشن کے اولاد آنے کی خوشخبری بھی ہو گئی تھی، تو ریحان سے کہنے لگی کہ وہ اکیلی گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہے، اس لیے کچھ دن آرام کرنے کے لیے مائکے جانا چاہ رہی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی نئی نئی ہوئی تھی، شادی کو بس 2 مہینے ہی ہوئے تھے، اس لیے اپنی بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ روشن کی بھابھی نے آتے ہی گھر کی ساری ذمہ داری بھی سنبھال لی تھی۔ دونوں بھائی بہنوں میں بڑا پیار تھا۔ روشن مائکے آئی تو کھانا کھاتے ہی کہنے لگی، توبہ توبہ، اتنی مرچیں، ماں جلدی سے پانی دو، میرا تو منہ جل گیا۔ کھانا اس کی بھابھی نے بنایا تھا اور بہت اچھا بنایا تھا، لیکن روشن کے ناٹک شروع ہو چکے تھے۔ ماں نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا، کہنے لگی، بھائیا، ہم تو روکھی سوکھی جیسی تیسی ملتی ہے کھا لیتے ہیں، ہاں لیکن تمہیں عادت نہیں ہے نا، چلو چھوڑو، میں تمہیں کچھ اور بنا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا اور ہائے ہائے کرتی ہوئی کرسی سے اٹھی تو روشن کا بھائی بولا، ماں آپ کیوں اٹھ رہی ہو، اپنی بہو سے کہیے، وہ بنا دے گی۔ پھر وہ اپنی بیوی ندا سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کھانے میں مرچیں زیادہ کر دی ہیں؟ وہ حیرت سے اپنے شوہر مجید کو دیکھنے لگی۔ نہیں، آپ کھا کر دیکھو، ٹھیک تو ہے۔ اس سے پہلے کہ ماجد اپنی بیوی کی طرف سے کچھ کہتا، روشن بول اٹھی، کہنے لگی، اسے کیا سمجھ آنی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے اس کی تو متی ماری گئی ہے، تم تو گھاس بھی پکا کر رکھو گی نا تو اسے اچھی لگے گی، لیکن خود دیکھو، تمہاری شادی کے بعد پہلی بار میں مائکے آئی ہوں، تمہیں کچھ تو خیال رکھنا چاہیے تھا اپنی ننند کا۔ میں کون سا ان لوگوں میں سے ہوں جو آ کر بھابھی سے فرمائشیں کرتی رہتی ہیں؟ مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسا کھانا میرے لیے بناؤ گی تو میں یہاں کر خود ہی اپنے اور ماں کے لیے کھانا بنا لیتی۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میری ماں کا تو بلڈ پریشر مرچیں کھا کھا کر ہائی رہنے لگا ہے۔ پھر اپنی ماں سے کہنے لگی، آپ بلڈ پریشر کی 2 گولیاں کھاتی ہیں، اب مجھے صحیح بات پتہ چلی۔
میں نے ایسا کیا کہ جب تک میں گھر پر رہوں گی نہ آپ کے لیے الگ سے کھانا بنا کر فریج میں رکھ جاؤں گی۔ خبردار جو آپ نے اتنی مرچیں کھائیں، کل کو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ماجد کو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا بڑے ذائقے دار لگ رہا تھا، لیکن آج اسے بھی مرچیں زیادہ لگنے لگیں۔ شاید اس نے بھی اپنی بہن کی کہی بات کو زیادہ محسوس کیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو گھورنے لگا، کہنے لگا، آگے سے مرچیں کم ڈالنا، دھیان رکھا کرو۔ تم جانتی تو ہو کہ ماں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ ندا چپ ہو گئی۔ کمرے میں آتے ہی روشن ہنس ہنس کر اپنی ماں سے بولی، دیکھا ماں، ایسے سیدھا رکھتے ہیں، آپ کی تو اتنی عمر ہو گئی ہے، کچھ آتا ہی نہیں۔ ارے بیٹے کو قابو میں رکھنا سیکھو، مجھے دیکھو کیسے ریحان کو انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اپنی ماں کو دکھائی، کہنے لگی، دیکھ رہی ہو ماں، اس انگوٹھی میں ڈائمنڈ لگا ہوا ہے اور ریحان نے مجھے گفٹ کی ہے۔ بس دعا کرو میں پہلے بیٹے کو پیدا کروں، پھر دیکھو اس ریحان کے بچے سے کتنا کچھ نکلواتی ہوں۔ بیگ میں سے کئی نوٹ 1,000 روپے کے نکال کر اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے، کہنے لگی، یہ رکھ لو، پتہ ہے جب سے میں الگ ہوئی ہوں ایک پیسہ بھی ریحان کو اس کی ماں کو نہیں دینے دیا، سارے پیسے کا حساب اپنے پاس رکھتی ہوں۔ ماں میں تو کہتی ہوں عورت عقل مند ہو تو آدمی کو اپنے اشاروں پر نچانا اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ مجھ سے ہی کچھ سیکھ لو، تم سے تو ایک بیٹا بھی نہیں سنبھالا جا رہا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھا۔ روشن کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، پھر تو اس کے نخرے آسمانوں پر تھے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، کہتی تھی اب مجھے کام نہیں ہوتا، بس تم کوئی نوکرانی رکھ لو۔ ریحان پیسے کمانے والی مشین سے زیادہ روشن کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن انہی دنوں وہ بیمار بھی رہنے لگا۔ کھانسی کا ایسا دورہ پڑتا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا، لیکن اس نے اپنی کھانسی کو زیادہ سیریس نہیں لیا، بس گھر میں پڑا ہوا کوئی سیرپ پی لیتا تھا اور پھر اپنے کام پر چلا جاتا۔ کیونکہ روشن کی فرمائشیں بڑھنے لگی تھی، اسے چنتا ہی نہیں تھی کہ ریحان آخر بیمار کیوں رہنے لگا ہے۔ اب تو اس کے جسم میں ہر وقت بخار رہنے لگا تھا، روز بخار تیز ہو جاتا اور کھانسی کا دورہ بھی پڑنے لگا تھا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے 1 سال گزر گیا۔ ریحان کی بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی تھی، پر اس نے اپنے اوپر کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ اب اس کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش بھی ہو گئی تھی۔ اب تو روشن بالکل ہی بستر سے لگ کر بیٹھ گئی تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی، پہلے سے کافی موٹی بھی ہو گئی تھی، اپنے کھانے پینے پر پورا دھیان دیتی تھی، لیکن ریحان پر نہیں۔ ریحان کی آنکھوں کے نیچے کالے گڈھے پڑنے لگے تھے، صحت بھی پہلے سے کافی خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن خود ہی ڈاکٹر کے پاس گیا تو جو ڈاکٹر نے کہا اسے سن کر تو ریحان کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ ریحان کو ٹی بی ہو گئی تھی، بلکہ اس کی پہلے سے ہی تھی، لیکن اب بگڑ چکی تھی، کیونکہ اس نے بیماری کے شروعاتی دنوں میں اپنی بیماری پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی علاج شروع کیا تھا۔ جب تک اس نے علاج کروانا شروع کیا تب تک بہت بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پوری طرح سے آرام کرنے کو کہا تھا، لیکن دکان ریحان کے دم پر ہی چلتی تھی۔ اس نے جب گھر جا کر دکھی دل کے ساتھ روشن کو یہ ساری بات بتائی تو روشن کہنے لگی، یہ ڈاکٹر کی تو عادت ہوتی ہے، ذرا سی بیماری کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بس گھر میں بیٹھے رہو۔ ارے ریحان، تم گھر بیٹھ گئے تو گھر کیسے چلے گا؟ کچھ سوچو، میرے سر پر 2 بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تم چھوڑو ڈاکٹر کی باتیں، بس چپ چاپ دکان جاؤ۔ ریحان نے ڈاکٹر کی دوائیاں تو کھانی شروع کر دی، لیکن آرام نہیں کیا تھا، لیکن اب اس سے اور زیادہ پریشانی رہنے لگی تھی۔ کھانسی کے ساتھ منہ سے خون بھی آنے لگا تھا، دن بہ دن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا، ہر وقت سانس برے طریقے سے پھولتی رہتی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا جاتا تھا، ہر وقت کھانستا رہتا تھا۔ اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، اسی لیے وہ دکان سے آئے دن چھٹی کرنے لگا تھا۔ روشن کو جب اسے سنبھالنا پڑتا تو ناک منہ چڑھاتی، پھر اسے تانے دینے لگتی کہ میری قسمت میں تم جیسا بیمار ہی لکھا تھا، ایک تو تم پہلے ہی مجھ سے 14 سال بڑے تھے اور اب میرے شوہر کم اور باپ زیادہ لگنے لگے ہو۔ ریحان پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہتا، میں نے کب تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ تمہاری خاطر میں نے تمہیں الگ گھر لے کر دیا۔ آج اگر میں بیمار ہوں تو بجائے مجھے ہمت حوصلہ دینے کے تم مجھ پر تانے کس رہی ہو۔ روشن کہنے لگتی کہ تم نے کون سا مجھ پر احسان کیا ہے؟ میں تمہارا ہی گھر سنبھال رہی ہوں، تمہارے ہی بچے پال رہی ہوں، لیکن میں اب تمہاری بیماری میں تمہیں نہیں سنبھال سکتی، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیماری مجھے لگ جائے۔ ریحان کہنے لگا کہ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ریحان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے روشن کا ہاتھ تھام کر بڑی مجبوری اور بے بسی سے اس سے کہا تھا، ماں بہنوں سے لڑ کر آیا تھا
ان سے سارے رشتے توڑ دیے تھے، دوبارہ پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن بیوی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگی، جس طرح کی بیماری سے تم پڑ چکے ہو، میں اور بچے بھی اگر یہاں رہے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ تم کسی نوکر کو رکھ لو، جب ٹھیک ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ ریحان اسے روکتا رہ گیا، لیکن روشن نے ایک نہ سنی اور اسے چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی۔ دونوں بچوں کے ساتھ اپنے مائکے میں قدم رکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ندا اس وقت کچن میں تھی۔ روشن کے رونے کی آواز سن کر وہ بھی سارے کام چھوڑ کر وہیں پر آ گئی۔ دہاڑے مار کر روتے ہوئے روشن اپنی ماں کے گلے لگ گئی، پھر اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے سسک سسک کر کہنے لگی کہ پتہ نہیں میری خوشیوں پر کس کی کالی نظر لگ گئی۔ ارے اچھا بھلا شوہر تھا میرا، لیکن پتہ نہیں کیسے اتنی خطرناک بیماری لگ گئی۔ میرا تو ریحان کو دیکھ دیکھ کر دل روتا ہے، پتہ نہیں اس نے ایسے کون سے گناہ کیا جو اسے اتنی گندی بیماری لگ گئی۔ ندا وہیں پر آ چکی تھی، تبھی ماجد بھی گھر میں اینٹر ہوا تھا۔ اپنی بہن کو روتے دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ جب روشن نے روتے ہوئے بتایا کہ ریحان کو ٹی بی ہو چکی ہے تو وہ پریشان ہو گیا، پھر اپنی بہن سے کہنے لگا کہ روشن، اگر ریحان کی طبیعت اتنی خراب تھی تو تم اتنا سامان لے کر یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ اس وقت تو ریحان بھائی کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ روشن فوراً ہی روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تو بہت ضد کر رہی تھی بھائی، لیکن ریحان نے مجھے اپنی قسم دے دی، اپنے سر پر میرا ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ تم مائکے چلی جاؤ، جب ٹھیک ٹھاک میں نہیں ہو جاتا تم اپنے مائکے میں ہی رہو گی، کہیں تمہیں اور میرے بچوں کو یہ بیماری لگ گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ ارے میرا تو سب کچھ ہی تم تینوں ہو۔ میں نے بہت ضد کی، مگر اس نے خود ہی ہمیں گھر سے یہاں بھیج دیا کہ تم اپنے بھائی پر بوجھ تھوڑے ہی ہو، جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تم وہیں رہو۔ ندا بھی فوراً آگے بڑھی تھی، اس نے کندھوں سے تھام کر کہنے لگی کہ بالکل یہ گھر آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ماجد کا ہے، آپ جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہو۔ اگلے ہی پل روشن ندا کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگی کہ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہی ہے، میرے باپ کا گھر ہے، تم مجھے یہ مت بتاؤ، بھلے ہی تم اس گھر میں بیاہ کر آ چکی ہو، لیکن اس گھر میں سب سے زیادہ حق میرا ہی ہے۔ ندا فوراً اپنا چہرہ جھکا چکی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے ندا کے برے دن شروع ہو چکے تھے، کہیں نہ کہیں اسے احساس ہو ہی چکا تھا کہ اب اس کی اور ماجد کے بیچ پھوٹ پڑنے والی ہے۔ ذرا سی بات پر روشن کمی نکالنے لگتی، اس کی یہی کوشش رہتی کسی طرح ندا اور ماجد کے بیچ میں پھوٹ ڈال سکے۔ اس کے بعد بھی جب ماجد اور ندا کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ پہنچتی تو روشن ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہنے لگتی، کیسا لڑکا پیدا کیا ہے تم نے، دیکھو تو کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کے بعد بھی اپنی بیوی کا پلو پکڑے ہوئے بیٹھا ہے۔ ارے بیٹی کو تو بڑا ہی عقلمند اور تیز ترار پیدا کر دیا، مگر بیٹا تو دیکھو کیسا جورو کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ ماں تو بس گہری سانس لے کر رہ جاتی، کہنے لگتی کہ جس طرح تو نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہے نا، ٹھیک ویسے ہی تیری بھابھی نے بھی اپنے شوہر کو قابو میں کر رکھا ہے، اب تو ہی کر جو کرنا ہے۔ اگر بیٹا ہاتھ سے نکل گیا نا تو ہمیں تو پائی پائی کا محتاج ہو جانا پڑے گا۔ روشن ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس رات دونوں ماں بیٹی نے ایک پلان بنایا تھا۔ اگلے دن جب ماجد اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، آج اس نے دکان سے چھٹی لی تھی، جان بوجھ کر باہر آنگن میں روشن نے تیل گرا دیا تھا، پھر بار بار بھابھی سے کہنے لگی کہ یہ تیل صاف کر دو، کہیں بچے گر نہ جائیں۔ ندا اس وقت کپڑے دھونے میں لگی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ بس ان کپڑوں کو تار پر پھیلا دوں، اس کے بعد صاف کر دیتی ہوں، لیکن تبھی روشن کی ماں کمرے سے نکلی اور جان بوجھ کر پھسل کر گر گئی۔ اس کے بعد تو گھر میں ایسا بوال مچا کہ ماجد بھی اٹھ کر باہر آ گیا، ماں کو گرا دیکھا، اور پھر جب روشن نے رو رو کر اور چیخ چیخ کر سارا الزام ندا پر لگایا کہ اس کی کام چوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو پہلی بار ماجد نے ندا پر ہاتھ اٹھایا تھا، تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ کیسی عورت ہو تم، شاید میرے زیادہ پیار اور چھوٹ نے تمہیں بگاڑ کر رکھ دیا ہے، ذرا عقل نہیں ہے تمہیں کہ گھر میں کام کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو جیسے یہ کام ہی بن چکا تھا، دھیرے دھیرے ماجد اور ندا کے بیچ پھوٹ پڑنے لگی تھی اور ماجد اپنی ماں کے قریب آنے لگا تھا۔ اسے یہی لگنے لگا تھا کہ جو کچھ روشن اور اس کی ماں کہتی ہیں وہی ٹھیک ہے۔ ندا تو اسے سرے سے ہی بری لگنے لگی تھی۔ پورے گھر پر حکومت ایک بار پھر روشن کی ہو چکی تھی، جبکہ ماجد کو تو جیسے اپنی بیوی کی ہر بات ہی جھوٹی لگتی تھی۔ ایک دن سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ندا وہاں پر کھانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ جب ماجد نے ندا کو آواز دی
اور وہ نہ آئی تو روشن جان بوجھ کر کہنے لگی کہ چھوڑو بھائی، کیوں آواز دے رہے ہو؟ ارے وہ تو ہر وقت فون پر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی ہے، سارا کام تو میں اور ماں ہی سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کمرے میں جاؤ تو مہارانی ہنس ہنس کر فون پر یا تو باتوں میں لگی ہوتی ہیں یا پھر سو رہی ہوتی ہے، ہم نے تو کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ماجد کو غصہ آ چکا تھا، دل میں شک بھی آ چکا تھا کہ کہیں ندا کسی اور میں انٹرسٹڈ تو نہیں ہے۔ کمرے میں گیا تو بخار میں تپ رہی تھی، طبیعت بہت خراب تھی۔ بجائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے، ماجد اس سے لڑنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ ہر وقت کس سے باتیں کرتی رہتی ہو؟ کہیں کوئی تمہارا پرانا عاشق تو نہیں جو تمہارے کانٹیکٹ میں آ گیا؟ اتنا سننا تھا کہ ندا غصے میں بفر اٹھی، ماجد سے لڑنے لگی کہ تم میرے کیریکٹر پر کیسے انگلی اٹھا سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس بات پر دونوں کا جھگڑا اتنا بڑا کہ ماجد نے ندا کو گھر سے نکال دیا اور طلاق کی دھمکی دی۔ ندا روتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر اس گھر سے چلی گئی۔ پورے پریوار میں کئی طرح کی باتیں ہونے لگی تھی، جبکہ ماجد کو اپنے فیصلے پر ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی بہت جو شرمندگی اور پچھتاوا تھا، روشن نے اپنے بھائی سے یہ کہہ کر دور کر دیا کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ارے جو شادی کے بعد بھی اپنے عاشقوں سے باتیں کرتی رہیں اور پھر اپنے پتی کو دھوکے میں رکھتی ہیں اور ساس سسر کی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے حکومت کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ ماجد کسی نہ کسی طرح اپنے دل کو سمجھا چکا تھا، لیکن پھر ایک دن اچانک جب وہ گھر آیا تو کمرے سے آتی اپنی ماں اور بہن کی باتیں سن کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ روشن ہنس ہنس کر ماں سے کہہ رہی تھی کہ دیکھا ماں، یہ ہوتا ہے دماغ، میں نے کیسے صرف ایک ہی مہینے میں ماجد کی زندگی سے ندا کو نکال باہر کر دیا۔ اب تو ندا یہاں واپس نہیں آنے والی اور ماجد الگ تمہارے پلو سے بند کر رہ گیا ہے۔ جیسے ہی ماجد نے یہ باتیں سنی، وہ غصے سے کمرے میں آ گیا۔ روشن اور اس کی ماں تو ہڑبڑا چکی تھی، بیٹے کو سمجھانے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بس مذاق کر رہی تھی۔ لیکن ماجد بچہ نہیں تھا، سب سمجھ چکا تھا۔ اسی دن اس نے اپنے سارے رشتے اپنی ماں اور بہن سے توڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور سیدھا ندا کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ندا سے رو رو کر معافی تلافی کی، کیونکہ ندا بھی بہت اچھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ سارا کھیل اس کی نند نے رچا ہے، تو اس نے بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے ماجد کو معاف کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ماجد نے گاڑیاں بھیجیں اور ندا کے دہیج کا سارا فرنیچر اور مجید کا سامان اس کے گھر سے اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ دونوں ماں بیٹی تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی کہ اچانک ہی کیا ہو گیا۔ ماجد نے ابھی تک ندا کو طلاق نہیں دی تھی اور پھر ندا سے ماجد کی اولاد کی پیدائش بھی ہونے والی تھی، اسی لیے ان کا رشتہ ابھی بھی باقی تھا۔ وہ ندا کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ ماں کتنی بار جا کر بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کری، مگر ماجد نے اپنی ماں سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ دن تو دونوں ماں بیٹیاں شوق مناتی رہیں۔ پھر روشن سے اس کی ماں کہنے لگی کہ کتنے مہینے گزر چکے ہیں، نہ ہی تیرے شوہر نے تجھے فون کیا ہے، نہ ہی کوئی کانٹیکٹ رکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہیں مر نہ گیا ہو۔ تو حالات تو دیکھ ہمارے گھر کے کیسے ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نوبت گھر جا کر بھیک مانگنے کی آئے تو وہاں جا کر اپنا گھر بیچ دے جو تیرے شوہر نے لے کر دیا تھا۔ روشن کو بھی یہی ٹھیک لگا تھا۔ اپنے شوہر سے تو اس سے کوئی خاص پیار تھا نہیں۔ کئی مہینوں بعد جب وہ واپس اپنے گھر میں آئی تو سوچ رہی تھی کہ گھر خالی پڑا ہوگا، ریحان تو کب کا مر گیا ہوگا، لیکن سامنے کا نظارہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے ریحان بیٹھا ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سے کالے نشان اور کمزوری کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو بالکل ہٹا کٹا بیٹھا تھا، جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہ تھا۔ اس کے پاس ہی موجود ایک لڑکی جس نے نرس جیسا کوٹ پہن رکھا تھا اسے کھانا دے رہی تھی اور خود بھی پاس ہی بیٹھ کر کھا رہی تھی۔ جیسے ہی ریحان کی نظر روشن پر گئی تو وہ حیران ہو گیا۔ کتنے مہینے بعد اسے سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کھانے کا چمچ چھوٹ چکا تھا۔ روشن کو تو غصے میں کچھ نہ سوجھا تو آگے بڑھ کر ریحان سے کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں تو سمجھ رہی کہ تم بیماری سے مر گئے ہوں گے، لیکن تم تو یہاں اس نرس کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے؟ میں انتظار میں تھی کہ تم ٹھیک ہو کر فون کرو گے۔ نرس تو پریشان تھی، ایک طرف پڑی کڑھی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی
روشن غصے سے اگلے ہی پل نرس پر حملہ کرنے لگی کہ یہ ڈائن تمہیں اتنی اچھی لگ گئی کہ مجھے بتانا بھی ٹھیک نہیں سمجھا کہ تم زندہ بھی ہو یا مر گئے۔ اس سے پہلے کہ روشن آگے بڑھ کر اس نرس کو مارتی، ریحان نے روشن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر جھناٹے دار تھپڑ دے مارا، کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا، یہ میری بیوی ہے۔ تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میں مرتا رہوں۔ تمہارے کہنے پر میں نے اپنے لیے نرس رکھی تھی، وہی نرس جس نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا، میری خدمت کی۔ یہ بے سہارا تھی، مجبور تھی، اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ تم تو کب کی میرے دل سے اتر چکی ہو، اسی لیے میں نے اس سے شادی کر لی اور میں اب اس کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ روشن کے منہ پر یہ باتیں تھپڑ کی طرح لگی۔ وہ لڑنا چاہتی تھی، جھگڑنا چاہتی تھی، ریحان کو اپنے بچوں کا احساس دلانا چاہتی تھی، مگر ریحان نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میرے بچے میرے پاس ہی رہیں گے، تم جیسی عورت سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ وہیں پر روشن کو طلاق کے پیپرز پکڑا کر اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ چکا تھا۔ خالی ہاتھ روشن گھر گئی تو رو رو کر اپنی ماں کو سب کچھ بتانے لگی۔ دونوں ماں بیٹی تو سر پکڑ چکی تھی، دولت کے لالچ میں اور دوسروں کا گھر برباد کرنے کے چکر میں۔ روشن جیسی لڑکی اپنا ہی گھر برباد کر چکی تھی، نہ ہی اب اس کا بھائی اس کے ساتھ رہا تھا اور نہ ہی اس کا شوہر۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، کمنٹ کر کے بتائیں کہانی کیسی لگی، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کہانی دیکھنے کے لیے شکریہ۔